السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی فارٹرکس۔ میرا نام ہے ادشام علی فاروق اور اوپ یوزنگ C++ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پروگرام کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم پروگرام کو ڈیفائن کریں تو اس کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے: اے سیٹ آف انسٹرکشنز دیٹ ٹیلز اے کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو از کالڈ پروگرام۔ مطلب کہ یہ کچھ ہدایات ہوتی ہیں جو کہ ہم کوڈ کی صورت میں اس لینگویج میں لکھتے ہیں جس کو ہمارا کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہوتا ہے، اور کمپیوٹر اس پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ہماری جو ریکوائرڈ آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ جنریٹ کرتا ہے۔ دوستو، کمپیوٹر پروگرامز کو پروگرامنگ لینگویج میں لکھا جاتا ہے۔ بہت سی پروگرامنگ لینگویجز ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوئی بھی پروگرام لکھ سکتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی مزید ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے ان کو۔ بہرحال فی الحال ہم یہاں تک اکتفا کریں گے کہ پروگرامنگ لینگویجز جو ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی پروگرام لکھا جاتا ہے، اور جو بندہ پروگرام کو کوڈ کرتا ہے یا جو بندہ پروگرام لکھتا ہے کمپیوٹر کے لیے، اس کو ہم پروگرامر کہتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی پروگرامر ہوتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ لینگویجز یوز کرتا ہے، ڈیفرنٹ ٹولز یوز کرتا ہے جن کے ذریعے جو ہے وہ کوڈ کو لکھا جاتا ہے۔ ان کو ہم مزید انشاءاللہ لینگویجز کو اور ٹولز کو ہم اگلی ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم کمپیوٹر پروگرام کے ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اے کمپیوٹر پروگرام کین سالو مینی پرابلمز بائی گیونگ انسٹرکشن ٹو کمپیوٹر۔ ہم روزمرہ کے بہت سے جو پرابلمز ہیں تو جو بھی آپ پروگرام جس کام کے لیے جس بھی پرپس کے لیے لکھیں گے وہ اس کے حساب سے آؤٹ پٹ دے گا۔ تو کمپیوٹر پروگرام کین سالو مینی پرابلمز بائی گیونگ انسٹرکشن ٹو کمپیوٹر، یعنی کہ بہت سے پروگرامز آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ جو بھی انسٹرکشن دیں گے آپ کا کمپیوٹر اسی حساب سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرے گا۔ تو آپ جتنے زیادہ پروگرام لکھیں، جتنے زیادہ پرپس کے لیے لکھیں گے، ظاہر ہے آپ کے پاس اتنے زیادہ آپشنز ہوں گے، اتنے زیادہ آپ اس سے کمپیوٹر سے کام لے سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے دوستو، جب بھی اگر ہم ہیومن کی بات کریں تو جب بھی ہیومن کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو وہ 24/7 جو ہے ایک ہیومن کام نہیں کر سکتا، اسے ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان جو ہے جو بھی کام اگر زیادہ وقت کرے گا تو وہ اس سے اکتا جاتا ہے یا تھک جاتا ہے، اور اگر زیادہ ورک بھی کرے تو وہ اس سے اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے یا اوور برڈن ہونے کی وجہ سے کام کا تو وہ سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں کام۔ لیکن کمپیوٹر چونکہ مشین ہے تو اس میں جو بھی آپ کام کرنا چاہیں، آپ ریپیٹیڈلی کرنا چاہیں یا اور کوئکلی کرنا چاہیں، تو اس لیے کمپیوٹر جو ہے وہ بیسٹ ہے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے ہم کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کمپیوٹر پروگرام لکھ دی ہے کسی کام کے لیے تو آپ جیسے ہی اس میں ان پٹ دیں گے تو وہ ود ان نو ٹائم جو ہے آپ کو آؤٹ پٹ دے دے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر پروگرام کین بی یوز ٹو پرفارم اے ٹاسک ریپیٹیڈلی اینڈ کوئکلی۔ ٹھیک ہے جی، ریپیٹیڈلی بھی آپ جتنی دفعہ آپ کوئی کام رپیٹ کریں، کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ آپ کو اسی طرح آؤٹ پٹ دے گا۔ کوئی اس میں جس طرح آپ نے کوڈ کیا ہوا ہے جس حساب سے، اسی حساب سے وہ آپ کو آؤٹ پٹ دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہیومن کی طرح نہیں ہے کہ ہیومن اگر کوئی کیلکولیشن کر رہا ہے جب تک وہ اس کا مائنڈ فریش ہے وہ صحیح کام کرتا رہے گا، لیکن اگر وہ تھک گیا ہے تو وہ پھر اس میں جو ہے وہ ہیومن مسٹیک کی وجہ سے آپ کی جو بھی آؤٹ پٹ ہوگی، جو بھی آپ کام کر رہے ہوں گے اس میں ایشوز اسی آؤٹ پٹ میں ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کی یہ خاص بات ہے کہ وہ چونکہ ایک مشین ہے تو وہ تھکتی نہیں ہے، اور جو سپیڈ ہے وہ بھی ہیومن سے زیادہ ہے اس کے کام کرنے کی۔ لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو بھی ایزیلی جو ہے وہ ہینڈل کر لیتا ہے کمپیوٹر۔ جو بھی آپ کمپیوٹر پروگرام لکھیں گے، آپ اس میں جتنا مرضی اس پروگرام سے ریلیونٹ ڈیٹا دیں گے، وہ آپ کو اس سارے ڈیٹا کو پروسیس کر کے بہت کم ٹائم میں آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے دے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہزاروں کیلکولیشنز آپ نے کرنی ہیں، اور اگر آپ ایک کسی بھی ہیومن کے حوالے کر دیں کہ یہ کیلکولیشنز کرنی ہیں تو وہ یہ کام کافی دنوں میں کر کے دے گا، جبکہ کمپیوٹر آپ کو تھوڑے ہی ٹائم میں اور بہت جلدی جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے دے گا، اور وہ اس سے جو لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوگا اس کو وہ زیادہ ایزیلی اور زیادہ پریسائزلی
اور زیادہ کوئکلی اس کو جو ہے وہ اس کو پروسیس کر کے آپ کو جو ریلیٹڈ آؤٹ پٹ ہوگی وہ دے دے گا. جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کی جو کمپیوٹر کی جو ہم کمپیوٹر پروگرام لکھتے ہیں اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے. ایفیشینٹ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یہ آپ نے پروگرام جس کام کے لیے لکھ دیا ہے وہ بس وہی کام کرے گا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ایفیشنسی اس کی ڈاؤن نہیں ہوگی. ایفیشینٹ وہ کوئی بھی آپ کا کوڈ ہوتا ہے نا، یہ ایفیشینٹ رہے گا جتنا آپ کے فرسٹ ٹائم وہ ایفیشینٹ رہا ہے، جتنا اس نے پریسائزلی فرسٹ ٹائم آؤٹ پٹ دی ہے. اور لیس ٹائم کنزیومنگ، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ اگر آپ ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا دیں گے تو جو ہے وہ ود ان فیو ٹائم جو ہے وہ ود ان فیو سیکنڈ وہ جو ہے آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے آپ کو دے گا ایز کمپیئر ٹو ہیومن. ڈفرینٹ فیلڈس کے لیے ڈفرینٹ پروگرام یوز ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ جو ہے وہ ایم ایس ورڈ یوز کرتے ہیں، ایکسل یوز کرتے ہیں، پاور پوائنٹ یوز کرتے ہیں، اڈوب فوٹوشاپ یوز کرتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ سارے پروگرام ہیں اور انہیں ہر پروگرام کو ڈفرینٹ پرپز کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس حساب سے آپ جو ہے پروگرامز کو ڈفرینٹ فیلڈز میں استعمال کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ فیلڈز کے لیے آپ پروگرام لکھ سکتے ہیں. تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا پروگرام کا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ الگوریدم کیا ہوتا ہے اور یہ سوڈو کوڈ سوڈو کوڈ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں پلیز، تاکہ اپ کمنگ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آتے رہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.